السلام علیکم پیارے ریڈرز، فلک ناولز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا نیو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ اپنا پیار ضرور دکھانا اس ناول پہ، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور کامنٹس کرنا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور اپنی رائے سے آگاہ کرنا۔ تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر ویورز۔ وہ اس طرح ابھی کیفیت میں مبتلا مسلسل ٹانگ ہلا رہا تھا، یہ چیز جانتے ہوئے بھی اس کے سامنے بیٹھے بزدل ابراہیم کو یہ حرکت کس طرح ناگوار گزر رہی تھی۔ سکون سے خود بیٹھو گے یا مجھے کوشش کرنی ہوگی؟ بزدل ابراہیم کے سپاٹ انداز پر وہ سر ہلاتا، اپنی ٹانگ پر ہاتھ رکھ کر جیسے اسے ہلنے سے روک رہا تھا۔ یہ اس کی شروع سے عادت تھی کہ وہ جب پریشان ہوتا تھا تو ٹانگ ہلانا شروع کر دیتا تھا، اور کچھ عادتیں چاہنے کے باوجود بھی نہیں چھوڑی جاتی۔ اوکے مسٹر دانیال، میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، آپ رقم سلیمان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیجیے گا۔ برزل ابراہیم نے کال منتقل کر کے موبائل سامنے ٹیبل پر رکھا اور نظروں کے فوکس میں حیدر کو لیا، جو کہ اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بھائی وہ ہکلایا تھا، جبکہ برزل ابراہیم کے دائیں جانب کھڑا سلیمان اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ سلیمان، میں فریش ہونے چاہ رہا ہوں، میرے آنے تک ایس پی کی ساری ڈیٹیل اس ٹیبل پر ہو۔ برزل ابراہیم نے اٹھتے ہوئے سلیمان سے کہا، جبکہ حیدر نے چاند چھوٹ جانے پر شکر ادا کیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اور حیدر کی ٹائیگر کے ساتھ ریس کرواؤ، جو ہار گیا اس کا انجام تم لوگ جانتے ہو۔ بھائی پلیز نہیں۔ حیدر جلدی سے منت کرتا اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ حیدر، تمہیں پانی پی کر خود کو ریس کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ تم ہار کر مجھے شرمندہ نہیں کرو گے۔ وہ حیدر کا شانہ تھپ تھپا کر اندر کی جانب پڑ گیا۔ سلیمان نے تب ضبط کیا، کہکا ہوا سپورٹ کیا، ویسے ایک کتے کے ساتھ ریس لگاتے اچھے لگو گے تم۔ سلیمان کے مسکراتے چہرے پر حیدر دانت پیس کر رہ گیا، اور اسے ذہن کے پردوں میں آج سے 2 دن پہلے کا منظر گھوم گیا، جب سجاد نے ٹائیگر کے ساتھ ریس لگائی تھی اور ہارنے کی شکل میں سجاد ٹائیگر کا ہی ڈنر بن گیا تھا۔ بھائی ایک بات کہوں؟ جب وہ 10 منٹ بعد آیا تو سلیمان نے ایس پی کی سارے انفارمیشن اس کے سامنے رکھتے ہوئے اجازت چاہی، جو کہ سر ہلانے کی صورت میں دی گئی تھی۔ حیدر کی پہلی اسائنمنٹ تھی، یہ سزا اس کے لیے زیادہ ہے۔ وہ میرا چچا زاد بھائی ہے سلیمان، مجھے اس کا خیال ہے، پر اسے سبق بھی سکھانا ہے کہ آئندہ وہ کسی بھی کوشش میں ناکام نہ ہو، اور فکر نہ کرو ٹائیگر اسے ہارنے نہیں دے گا۔ برزل ابراہیم کی بات پر سلیمان نے تشکر بھری سانس خارج کی تھی۔ ایس پی ناظر ایوان۔ برزل ابراہیم نے ٹیبل پر پڑی فائل اٹھائی۔ بھائی، ایوان ہاؤس میں ٹوٹل 9 مالکان اور 4 ملازم ہیں، جن میں ایس پی ناظر ایوان، اس کی بیگم ماپارا بیگم، 2 بیٹے احسن اور حسنین ایوان، جبکہ ایک بیٹی فاریسہ ایوان اور شاہزر ایوان، اس کی بیگم تنزیلہ اور 2 بیٹے سمر اور قمر۔ باقی کی تفصیل اس فائل میں موجود ہے، ان کے کاروبار سے لے کر ان کی جن لوگوں کے ساتھ تعلقات اور لین دین ہیں۔ سلیمان کے بتانے پر وہ ایک نظر فائل پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تو کیا خیال ہے آج رات ایس پی کو کوئی تحفہ نہ دیا جائے؟ اب اس نے برزل ابراہیم کے راستے میں ٹانگ اڑائی ہے، کچھ تو انعام بنتا ہے نا؟ اس کے لہجے میں چھپی معنی خیریت دیکھ کر سلیمان مسکرا دیا۔ تو پھر میں جاؤں؟ وہ پوچھنے لگا۔ تم نہیں سلیمان، مجھے تعارف کروانا ہے اپنا۔ اس نے حیدر سے کہا تھا کہ وہ کسی برزل ابراہیم کو نہیں جانتا، اب اسے اپنی پہچان بھی تو کروانی ہے نا۔ اس کی آنکھوں میں جو سرد پر نظر آ رہا تھا، سلیمان نے دل ہی دل میں ایس پی کے بچ جانے کی دعا کی تھی۔ فاریسہ، جب تمہارے بابا نے منع کیا تھا پھر بھی کیوں تم نے اپنا نام لکھوایا، مجھے بتاؤ۔ ماپارا بیگم کڑے تیوروں سے اس کی طرف بڑھی تھی، جو کہ سہم گئی۔ جب تم اچھے سے جانتی ہو کہ تمہارے بابا کو یوں اکیلی لڑکی کا کہیں بھی جانا گوارا نہیں ہوتا، اور کالج ٹرپ پر مری جانے کی بات کر رہی ہو، وہ بھی 2 دن کے لیے۔ مما پلیز، بس 2 دن کی تو… وہ ہلکا سا منمنائی تھی، مگر ماپارا کی گھوری نے اس کی زبان کو وہیں روک دیا۔ 2 دن تو 2 گھنٹے کی بات ہی کیوں نہ ہو فاریسہ؟ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا جتنے مرضی پڑھے لکھے اور آزاد خیال ہیں، پر وہ بیٹی کے معاملے میں بالکل نہیں ہے۔ تمہیں پڑھنے کی اجازت بھی بس اسی صورت میں دی گئی ہے کہ تمہارا رشتہ کسی اونچی فیملی میں ہو جائے، اور لوگ تمہارے بابا کو باتیں نہ سنائیں کہ ناظر ایوان کی بیٹی ان پڑھ ہے۔ 14 سال ہو گئے تمہیں پڑھتے ہوئے، کیا ایک دفعہ بھی اکیلی گھر سے باہر جانے کی اجازت دی گئی؟ تو اتنی دور وہ تمہیں کبھی نہیں بھیجیں گے، اس لیے فضول کی تکرار مت کرو۔ ماپارا بیگم کے 2 ٹوک انداز پر وہ آنسو پیتی وہیں ٹک گئی۔ ایک موم سی امید تھی کہ اب منگنی ہو جانے کے بعد تو وہ کہیں جا سکتی تھی، پر ماپارا بیگم نے وہ بھی ختم کر دی۔ پھپھو، آپ کے کیے کی سزا کب تک مجھے ملے گی؟
وہ دل گرفتی سے دل ہی دل میں عائشہ پھپھو سے مخاطب ہوئی. 2 ماہ صبر کر لو، شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان کیا پوری دنیا دیکھنا. ماں پارا نے اس کے لٹکے منہ کو دیکھ کر اسے ایک اور امید کی کرن تھمانی چاہی. کیا پتا ماما اس سونے کے پنجرے سے نکل کر دوسرے گھر جاؤں تو وہ بھی فارسہ کے لیے ایک پنجرہ ہی ہو جس میں مجھے بس اپنی مرضی سے سانس لینے کی اجازت ہوگی. اپنی خواہشی ٹوٹ جانے پر وہ خود بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی تھی. ماں پارا بیگم کے دل پر لگی تھی. وہ نم آنکھوں سے اس کی پیشانی چومتی اسے اپنے ساتھ لگا گئی. ایسا کیوں سوچتی ہو تم؟ ہادی امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، بہت آزاد خیال اور زندگی کو جینے والا ہے. دیکھ لینا تمہیں بہت خوش رکھے گا. کئی دفعہ وہ اشاروں میں تم سے بات کرنے کا کہہ چکا ہے، مگر تمہارے بابا کی وجہ سے میں چپ ہو جاتی ہوں. کل تو وہ تمہیں موبائل گفٹ کرنے کا بھی کہہ رہا تھا، مگر میں نے منع کر دیا کہ 2 ماہ رہ گئے شادی میں تب ہی دے دینا. پھر تم بھی موبائل سے اپنی تصویریں بھی بنانا اور دوستوں کے ساتھ بھی گپ شپ کرنا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. ماں بیگم نے اس کی جھولی میں امیدوں کے نئے جگنو ڈالے تھے تو وہ بھی آنکھوں میں مستقبل کے خوش نما سپنے بنتی مسکرا دی. پھر کیا میں یونی سے ماسٹرز بھی کر لوں گی؟ اس کے مسکراتے لہجے میں انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا. رات کا پچھلا پہر تھا. وہ امان ہاؤس کے ساری سیکیورٹی پہلے سے ہی دیکھ چکا تھا، اس لیے کمال مہارت سے دیوار پھلانگتا لان سے گزرتا ہوا وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا. وہ چاہتا تو چوری چپکے بھی ناظر ایوان کے روم میں جا سکتا تھا، مگر وہ بے خوف ہو کر اپنے دشمن کو خوفزدہ کرتا. تفصیلی نگاہوں سے ہال کا جائزہ لیتے وہ پانی پینے کے خیال سے کچن میں گیا. فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس پکڑا اور پانی ڈال کر منہ سے لگاتا پانی چڑھا گیا. دشمن کے گھر کا پانی پی لیا ہے تم نے برزل ابراہیم، کیا اب اس پانی کو حلال کرو گے؟ وہ خود سے بولتا گلاس واپس رکھتا پہاڑ کی جانب بڑھنے لگا، مگر کچن کی طرف آتے کسی وجود کو محسوس کرتا وہی رک گیا اور آنے والے کا انتظار کرنے لگا. قدموں کی رفتار سے اتنا تو اسے بخوبی علم ہو گیا تھا کہ کچن کی طرف آتا نسوانی وجود تھا. عورتوں کی چیخو پکار کو برداشت کرنے کا ذرا موڈ نہیں برزل ابراہیم. وہ بڑبڑایا تبھی فارسہ ایوان نے کچن میں پاؤں رکھا تھا اور 6 فٹ سے نکلتے ہوئے قد والے ایک انجان آدمی کو اپنے کچن میں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. وہ اس قدر بھونچکی رہ گئی کہ اس کے حلق سے چیخ تک نہ نکل سکی. جبکہ دوسری طرف برزل ابراہیم نے گہری نگاہوں سے اس فریز ہوئی لڑکی کو دیکھا تھا جو اپنی چیخ حلق میں ہی دباتی اسے حیران کر گئی تھی. مجھے بہت کم لوگ حیران کرتے ہیں، جن میں تم بھی شامل ہو چکی ہو. اچھا لگا تمہارا چپ ہونا، کیونکہ اگر تم ذرا بھی آواز نکالتی تو جان سے جاتی. برزل اسے سراہتا پسٹل نکال کر شیلف پر رکھ گیا. فارسہ جو پہلے ہی ڈر سے دم سادے کھڑی تھی پسٹل کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی وہ اس کے آخری الفاظ پر خوف سے سفید پڑ گئی. تم چور ہو؟ فارسہ ہکلائی. تمہارے سالیشان گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں جو میرے کسی کام کا ہو سوائے تمہارے باپ کے. اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ اپنے باپ کے لیے پریشان ہوئی تھی. ایک سوچ اس کے ذہن میں آئی، شاید کوئی مجرم ہو جو اس کے باپ سے اب بدلہ لینے آیا تھا. کیا تمہارا باپ بھی تمہاری طرح ڈرپوک ہے؟ پھر تو ذرا مزہ نہیں آنے والا مجھے. پسٹل کو دوبارہ اپنی جیب میں رکھتا وہ باہر نکلنے لگا، مگر پھر کچھ یاد آنے پر اس کی طرف مڑا جو گنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی. واپس مڑتا دیکھ کر لرزنے لگی. بنا کوئی آواز نکالے یہیں بیٹھ جاؤ جب تک میں تمہارے باپ سے نہ مل کر آؤں. تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی. انگلی اٹھا کر اسے وارن کر گیا. زور زور سے سر ہلاتی وہیں کرسی پر ٹک گئی. برزل کو یقین تھا کہ وہ جس قدر ڈری سہمی تھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی، اس لیے وہ ایس پی ناظر ایوان کے کمرے میں فوٹیج اپنے ذہن میں لاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور دائیں طرف مڑا جہاں ایس پی ناظر ایوان کا روم تھا. کھڑکی سے اندر جانا بری بات برزل، میاں بیوی کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے. کھڑکی سے ہٹتا وہ دروازے کو نوک کرنے لگا اور تمیزدار بن کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا. یہاں حیدر یا سلیمان ہوتے تو اس کے مینرز پر حیران رہ جاتے. 2 دفعہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا. ماں پارا رات کے اس پہر جہاں دروازہ نوک کرنے پر حیران ہو کر اٹھی تھی، وہ بھی فارسہ کا خیال کر کے کہ وہ کئی دفعہ رات کو ڈر جاتی تھی، مگر سامنے کھڑے اس اجنبی کو دیکھ کر وہ بھی ششدر رہ گئی. ہیلو، آئی ایم برزل ابراہیم. اصل میں مجھے آپ کے شوہر سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. آپ برائے مہربانی 5 منٹ کا ٹائم دیں اور کچن میں جا کر پانی پی کر خود بھی ریلیکس ہو جائیں اور اپنی بیٹی کو بھی ریلیکس کریں. شکریہ. وہ جتنی آرام و سکون سے بولتا اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر گیا تھا. ماں پارا کو اتنی ہی زور کا کرنٹ لگا. یہ چور فارسہ کا خیال آتے ہی وہ کچن کی طرف بھاگی. دوسری طرف برزل نے آرام سے سوئے ناظر ایوان کو گھورتے ہوئے دیکھا اور جب اسے اٹھایا تو اس کی حالت بھی ماں پارا سے مختلف نہ تھی. تم ہو کون اتنی جرأت کہ ایس پی ایوان کے گھر آ گئے؟ ناظر ایوان نیند بھگاتا اٹھ کر پسٹل پکڑنے لگا جو کہ پہلے ہی برزل کے قبضے میں جا چکا تھا. گڈ کوسچن. میں برزل ابراہیم ہوں اور جرأت تو ابھی دیکھی کہاں ہے تم نے میری. دوسری بات، تمہارے گھر تک نہیں، تمہارے کمرے میں موجود ہوں. کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھتا ہوا وہ اسے خست دلا گیا. او تو تم برزل ابراہیم، تمہارے کارندے کو پکڑا تو تم اس کی
تڑپ میں یہاں تک آ گئے؟ اب جو میرے گھر تک آئے ہو اسی سزا بھی ملے گی، تم جانتے نہیں مجھے۔ ناظر ایوان نے اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا، آخر پولیس والا تھا، اس طرح کے کاموں سے کئی دفعہ پالا پڑا تھا، مگر فرزل ابراہیم کے طریقے پر وہ ڈر ضرور گیا۔ ایک بات، وہ میرا کارندہ نہیں بھائی تھا، دوسری بات تم نے اسے پکڑا اور 5 منٹ بعد ہی اسے چھوڑ دیا، کیسے چھوڑا اسے یہ بھی تم جانتے ہو، تیسری بات میں غلطی ایک دفعہ معاف کرتا ہوں، اور آخری بات میرے راستے میں آنے کی بھول دوبارہ ہرگز نہ کرنا ایس پی، ورنہ اس بار نتیجہ برا ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہ تو جانتے ہوگے کہ کسی پولیس والے کے گھر آنا اسے دھمکانے کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا کیس بنا دوں گا کہ تم۔ وہ اپنی وردی کا روپ ڈالنے لگا۔ فرزل کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا، جیسے کسی بچکانہ بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ پر افسوس کہ تم میرے خلاف ہر کوشش میں ناکام ہو جاؤ گے۔ خیر اب چلتا ہوں۔ پسٹل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا ناظر ایوان نے جلدی سے پسٹل پکڑنا چاہا، مگر برزل نے پھر سے پسٹل کو چک لیا۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم پھر سے کوئی بیوقوفی کرو گے، ادھر آؤ۔ برزل ابراہیم اسے لیے ونڈو کے پاس آیا، جس باہر گیٹ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، جہاں اس کے باڈی گارڈز کو برزل کے بندے گھیرے بیٹھے تھے اور 2 لوگ اس کے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ پر پیچھے سے وار کرو گے تو بچ جاؤ گے؟ یہ لوگ 1 منٹ میں تمہاری فیملی اور گھر کو بھون ڈالیں گے، اس لیے سوچ سمجھ کر اب فرزل ابراہیم کے راستے میں آنا، کیونکہ اب کی بار میرا کوئی بھائی نہیں بلکہ میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اس کا پسٹل اس کے ہاتھ میں تھما تھا، وہ پر اعتماد قدموں سے چلتا اس کے کمرے سے نکلنے لگا۔ ایس پی ایوان نے پہلے پسٹل اس کی پیٹھ پر تانا، مگر اس کا ہاتھ ٹریگر پر کانپنے لگا تو غصے سے پسٹل بیٹ پر پھینک دیا۔ برزل ابراہیم لمبے لمبے ڈگ بھرتا نیچے آیا تو ایوان ہاؤس کی ساری فیملی باہر موجود تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر آنے کی؟ احسن کا جواب خون گرم ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف لپکتا، برزل ابراہیم کے پسٹل کی نوک نے اسے وہیں روک دیا۔ مجھے اس طرح کی بدتمیزیاں کچھ خاص پسند نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا اور ایک سرد نظر سب کے چہروں پر ڈالی، جو خوف سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اور تم جو ہمارے گھر؟ احسن خاموش ہو جاؤ، کوئی نہیں آئے گا اس راستے میں۔ ناظر ایوان کی آواز پر احسن نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ برزل نے پسٹل اپنے بلیک لیدر کی جیکٹ میں رکھا اور آگے بڑھ گیا، مگر پھر اس کے قدم رکے تھے۔ فارسہ جو ماپارہ بیگم کی اور سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی خود پر نظر پڑتے دیکھ کر چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میں نے تمہیں وہیں کچن میں رکنے کا کہا تھا، مگر تم نے ثابت کیا کہ تم ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ نالائق بھی ہو، اس کی سزا ملے گی تمہیں۔ فارسہ ایوان انتظار کرنا۔ وہ اس پر گہری نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ بھائی آپ نے ہمیں باہر رکنے کا کیوں کہا تھا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی سلیمان نے پوچھا۔ اندر تم لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ گاڑی چلانے کا اشارہ کر گیا۔ ایس پی نے میڈیا کے سامنے اپنی واہ واہ کے لیے حیدر کو نہیں پکڑا تھا، بلکہ وہ رئیس کے آدمیوں کو بچانا چاہتا تھا۔ ایس پی کا کچھ لنک ہے ان کے ساتھ، پتہ کرو۔ جی بھائی، پر سب سے پہلے مجھے فارسہ ایوان کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے۔ برزل ابراہیم کی بات پر سلیمان نے چونک کر دیکھا۔ اسے برزل ابراہیم کے منہ سے شاید اس بات کی توقع نہیں تھی۔ 10 سال ہو گئے تھے انہیں ساتھ کام کرتے، کبھی بھی برزل ابراہیم کے منہ سے کسی لڑکی کا نام نہیں سنا۔ جی بھائی، اپنی حیرت پر قابو ڈالتا وہ مؤدب انداز میں گویا ہوا تو برزل اپنے موبائل کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا۔ برزل ابراہیم کے جانے کے بعد وہ سب ناظر ایوان کی طرف لپکے تھے، جبکہ ماپارہ بیگم فارسہ کی طرف مڑی، جو ابھی تک برزل ابراہیم کے آخری بات کے خوف کے زیر اثر تھی۔ تم ڈرو مت، وہ صرف دھمکا کر گیا ہے، تمہارے پاپا ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ ماپارہ بیگم نے اسے خوف سے نکالا۔ بابا یہ کون تھا جس کی اتنی ہمت کہ وہ اس ٹائم ہمارے گھر میں آ گیا؟ احسن کا غصے سے برا حال تھا۔ ایک مجرم تھا بس، جاؤ تم لوگ اپنے اپنے کمرے میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا۔ ناظر ایوان کی پرسوچ نگاہیں کہیں ٹکی تھی۔ کیسے سو جائیں بھائی صاحب؟ پہلی دفعہ آپ کی موجودگی بھی اس خوف کو ختم نہیں کر پا رہی کہ اتنی آسانی سے ہمارے گھر میں آ گیا ہے، کل کو وہ ہماری جان تک لے جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ شاہزر ایوان کی بات پر باقی سب متفق ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا، تم لوگ سکون سے جا کر سو جاؤ۔ وہ اس وقت سوال جواب کے موڈ میں نہ تھے، اس لیے سب کو کہتے وہ باہر گارڈز کی باز پرس کرنے کی طرف بڑھے۔ سلیمان فارسہ ایوان کی تفصیلات لیے اندر کی جانب بڑھا کہ حیدر کو ٹائیگر سے پیار کرتے دیکھ کر رکا۔ میرے شہزادے، میرے ٹائیگر، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم نے میرا نمک کھایا ہے، مجھ سے ہار کر تم نے میرا دل جیت لیا میرے لال۔ حیدر کے پچکارنے پر سلیمان کہکا لگا گیا۔ حیدر اس کی موجودگی پر کچھ خفیف سا ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے جیسے بھائی سے یہ ٹائیگر اچھا ہے۔ حیدر کو اس کے دانتوں کی نمائش ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہ تو میں دیکھ چکا ہوں، مگر اتنا بھی پیار نہ جتاؤ پرائی چیز سے۔ یہ بھائی کا وفادار ہے، اگر اب کی بار کچھ ایسا کیا تو یہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ سلیمان کے کہنے پر وہ منہ لٹکا گیا۔ اس ایس پی کو میں نے معاف نہیں کرنا، حیدر نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی۔ تم اس کی فکر نہ کرو، اسے بھائی خود دیکھ رہے ہیں، تم نئی اسائنمنٹ پر کام کرو بس۔ سلیمان کے کہنے پر وہ سر ہلا گیا تو سلیمان ہال میں آیا، جہاں اسے مس زونا ملی۔
بھائی کہاں ہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ سر اس وقت جم میں ہے۔ اس کے بتانے پر وہ جم کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی یہ مس ایوان کی انفارمیشن۔ وہ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس برزل ابراہیم سے بولا، جو کہ تولیے سے منہ پر آیا پسینہ صاف کرتا اسے گلے میں ڈال کر پانی کی بوتل منہ سے لگا گیا۔ بولو۔ فارثہ ایوان ناصر ایوان کی اکلوتی بیٹی ہے جو اس شہر کے گرلز کالج میں گریجویشن کر رہی ہے۔ پڑھائی میں اچھی ہے مگر اس کے باوجود وہ کسی اچھے ادارے میں نہیں گئی۔ وہ صبح 8 بجے اپنے ڈرائیور کے ساتھ کالج جاتی ہے اور 1 بجے واپس۔ صرف گھر تک محدود ہے۔ اگر کبھی شاپنگ کرنے بھی گئی تو اپنی مدر کے ساتھ۔ اس کے علاوہ وہ کہیں اتنا آتی جاتی نہیں، حتیٰ کہ وہ نہ کسی اسکول ٹرپ اور نہ کسی کالج ٹرپ کے ساتھ گئی۔ سلیمان کی بات پر اس نے سر ہلایا تھا اور کچھ سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ 6 ماہ پہلے اس کی منگنی رائل انڈسٹری کے مالک کے چھوٹے بیٹے ہادی انصار کے ساتھ ہوئی تھی اور 2 ماہ بعد شادی کا پلان ہے۔ آج تک وہ اپنے فیانسی سے نہ ملی ہیں اور نہ کوئی بات چیت، کیونکہ اسے موبائل کی سہولت نہیں دی گئی۔ منگنی کے بارے میں بتاتے ہوئے سلیمان نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جو بالکل بے تاثر تھا۔ وہ کچھ بھی اخذ کرنے میں ناکام رہا۔ اوکے تم جاؤ اب، سلیمان کو جانے کا کہہ کر وہ ٹائم دیکھنے لگا جہاں کھڑی 10 بجا رہی تھی۔ تو آج ملتے ہیں تم سے فارثہ ایوان؟ وہ اس کا خوفزدہ چہرہ آنکھوں کے سامنے لاتا مسکرایا۔ ناصر ایوان شدید غصے کے زیر اثر تھا اور بات چھوٹی بھی نہ تھی۔ برزل ابراہیم ایک ایس پی کے گھر میں نہ صرف آسانی سے داخل ہوا تھا بلکہ ناصر ایوان کو اپنی بے خوفی کا کھلا چیلنج کر گیا تھا، اور یہی چیز ناصر ایوان کو سکون نہ دینے لے رہی۔ رات کو کون آیا تھا؟ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ بات اس گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا لوگوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع ملے اور آگے کسی اور کی ہمت پڑے ایوان ہاؤس کی طرف نگاہ کرنے کی بھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ناصر ایوان نے سب کو بابر کروایا اور اپنی کیب پکڑتا پورچ کی طرف بڑھا۔ میں سیکیورٹی بڑھا رہا ہوں، پھر بھی اب آنکھیں کھول کر رہنا تم۔ اپنی سیکیورٹی گارڈ کو گھورنے لگا جو نادم سا ہو کر سر جھکا گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ جب ایک ایس پی ہو کر آپ بے بس ہو گئے تھے تو وہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا، مگر کہہ نہ سکا، کیونکہ کہنے کی صورت میں وہ نوکری کیا دنیا سے بھی جا سکتا تھا، کیونکہ ناصر ایوان اس وقت ایک زخمی شیر کی طرح بھپڑا ہوا تھا جس کے جنگل میں ہی کوئی اسے مات دے گیا۔ آفس آ کر اس نے سب سے پہلے ایس ایچ او نسیم کو بلایا۔ برزل ابراہیم کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو یا جو کچھ بھی ملے جلدی سے میرے ٹیبل پر لا کر رکھو۔ 15 منٹ ہے تمہارے پاس۔ سختی سے آرڈر کرتا اسے جانے کا اشارہ کیا اور اپنے موبائل سے رئیس کا نمبر ری ڈائل کیا۔ نہیں، مجھے یہ خود ہی ہینڈل کرنا ہوگا۔ ایک عام سے آدمی کے ساتھ لڑنے کے لیے مجھے رئیس کی ضرورت نہیں۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل ٹیبل پر رکھا اور برزل ابراہیم کے بارے میں سوچنے لگا جس سے اس کی آنکھیں غم و غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تم نہیں جانتے برزل ابراہیم کہ تم نے شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالا ہے۔ بچنا ناممکن ہے اب تمہارا۔ ایسی سزا دوں گا کہ 7 پشتیں یاد رکھیں گی کہ ناصر ایوان کے گھر میں گھسنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس سے مخاطب ہوتا وہ زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار گیا۔ نسیم کے آنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، برزل ابراہیم گاڑیوں کے شور بھی اسکائی کا اونر ہے۔ پاکستان میں ٹوٹل اس کی 9 برانچ ہیں جو ہر بڑے شہر میں ہیں۔ باہر کے ملکوں کے ساتھ بھی اس کا لین دین ہے۔ 20 کا پیرس میں اکیلا رہتا ہے۔ ماں باپ مر چکے ہیں اور سوائے ایک چچا زاد کے اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ سلیمان اس کا رائٹ ہینڈ ہے جو اس کے تمام معاملات پر نظر رکھتا ہے۔ نسیم کے انفارمیشن پر ناصر ایوان سر نفی میں ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ایس پی کے گھر میں بلا خوف گھسنے والا ایک عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر نسیم نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس دن حیدر کو پکڑا تھا کہ وہ اسمگلنگ کر رہا تھا، تو پھر؟ سوری سر، بات کاٹنے کی معافی چاہتا ہوں، مگر حیدر ہی وہ بندہ تھا جس نے اسمگلنگ کی نشاندہی کی تھی، اور ان بندوں کو پکڑ پانے کے لیے وہ ادھر رکا تھا، مگر ہماری غلطی کی وجہ سے اصل مجرم بھاگ گئے اور اسے ہم نے پکڑ لیا۔ حالانکہ 5 منٹ بعد آتے فون نے ہمیں اسے چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر وہ بے گناہ۔ تم سے جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دیا کرو نسیم، اور جاؤ یہاں سے۔ ناصر ایوان کو اس کا حیدر کے فیور میں بولنا ناگوار گزرا تھا، اس لیے جھڑکتے ہوئے باہر کی راہ دکھائی۔ کچھ تو ایسا ہے جو اس کے بارے میں یہ پولیس نہیں جانتی، پتہ لگانا ہوگا، اور یہ کام دلاور ہی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے خاص مخبر کا نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ وہ بلو جینز پر وائٹ شرٹ زیب تن کیے شرٹ کے کف لنکس کو فولڈ کرتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ حیدر اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ حیدر کے سوال پر برزل ابراہیم نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا جو گڑبڑا گیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ نے آج مجھے لنچ پار کروانے کا بولا تھا، میں مس زونا کے ہاتھ کے بچ ذائقہ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا مس زونا کے نمودار ہونے پر وہ زبان کو روک گیا، مگر برزل ابراہیم نے اس کی کوشش کو اپنے پاؤں سے کچلتے ہوئے خود ہی اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ سن لیا آپ نے مس زونا، آپ میری غیر موجودگی میں جو اسے چٹپٹے کھانے بنا بنا کر کھلاتی ہے نا، یہ ان کا صلہ ہے۔ برزل ابراہیم نے پلٹ کر مس زونا کو کہا، جبکہ حیدر کا دل کیا کہ اپنا سر کسی بھاری چیز سے ٹکرا دے، کیونکہ سامنے والے کا تو وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا مس زونا۔ حیدر جلدی سے اس کے قریب آیا تھا، آخر ایک واحد مس زونا ہی تو تھی جو اس کی مان لیتی تھی۔ جی کیا مطلب تھا آپ کا سر حیدر؟
مس زونا کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی خفگی دیکھ کر حیدر بیچارگی سے برزل ابراہیم کو دیکھنے لگا جو کہ کسی اس کی حالت سے کافی محفوظ ہو رہا تھا۔ میرے خیال میں مس زونا آج سے 2 ہفتے تک آپ حیدر کی ہر فرمائش کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں تو بہتر ہے۔ اتنی سی سزا تو بنتی ہے آپ کی محنت سے بنائے گئے فاسٹ فوڈ اور باربیکیو کی توہین پر۔ جی بالکل سر۔ وہ سر ہلاتی چلی گئیں تو برزل ابراہیم نے مسکراتی نظر حیدر پر ڈالی جو منہ لٹکائے بیٹھ گیا۔ حیدر نے تو بس اس کے ساتھ لنچ پر جانے کی وجہ سے کہا تھا، ورنہ مس زونا کے کھانوں کی وجہ سے تو وہ زندہ تھا۔ یہ حیدر کی ذاتی رائے تھی اپنے بارے میں۔ میں سوچتا ہوں تمہیں باہر لنچ کروانے کے بارے میں، فی الحال تو تم مس زونا کے ہاتھ کے دال چاول انجوائے کرو۔ اس پر اپنی شاندار مسکراہٹ اچھالتا اسے تپانے کا آخری پتہ بھی استعمال کر گیا تھا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ ماما پاپا جاتے ہوئے مجھے اس پتھر دل بندے کے سپرد کر کے کس گناہ کی سزا دی ہے؟ حیدر کی حالت اس وقت اس انسان کی تھی جو اپنے پاؤں پر خود ہی کلاڑی مار چکا تھا۔ فارسہ ایوان گیٹ سے باہر نکلتی اپنی گاڑی کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی، مگر جس مخصوص جگہ پر اس کی گاڑی اور ڈرائیور امتیاز ہوتے تھے آج وہ جگہ خالی تھی، اور اس کالج میں آئے 4 سالوں میں ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا۔ یہ انکل کہاں رہ گئے؟ وہ کلائی پر ملی گھڑی پر نگاہ ڈالتی ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی 10 قدم کے فاصلے پر موجود برزل ابراہیم پر نظر پڑتے ہی اس کی حالت رات سے کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کا تفصیلی جائزہ لیتا اس کے قریب آ گیا۔ فارسہ ایوان جو اسے یہاں اپنے سامنے دیکھ کر جامد ہو گئی تھی، ہوش کی دنیا میں آتے ہی وہ کالج کے گیٹ کی طرف قدم موڑ گئی، مگر برزل ابراہیم کی سرد آواز پر نہ صرف اس کے قدم تھمے تھے بلکہ دل بھی ایک پل کے لیے رکا۔ تم تو تم رات والی غلطی دہرانا چاہتی ہو؟ اوکے ویل، مگر میں ایک دفعہ ہی کسی کی غلطی کو لائٹ لیتا ہوں۔ اب کی بار کالج نہیں، تمہارے گھر میں تم سے ملاقات ہوگی۔ میرے گھر؟ وہ بے یقینی سے بولی تو برزل ابراہیم نے پین کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر ریلیکس انداز میں کہا، ہاں تمہارے گھر پر، اور اس دفعہ تمہارے باپ کے روم میں نہیں، سب کے سامنے تمہارے روم میں آؤں گا۔ وہ کہہ کر اس کے خوف سے پڑتے سفید چہرے کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس کی نگاہ اس کے ہاتھ کی دوسری انگلی میں پڑی انگوٹھی پر پھسلی۔ کیا چاہیے؟ وہ کنکیوں سے ارد گرد گزرتے اسٹوڈنٹس کو دیکھتی اصل مدعے پر آئی۔ اصل میں وہ اپنے ڈرائیور کے آنے سے پہلے اسے یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی ناظر ایوان کو اپنی طرف سے مشکوک نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس کی وجہ اس کا یہ خوف تھا جس کی وجہ سے وہ کبھی اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتی، اور یہ خوف اس کے دل و دماغ میں بٹھانے والا خود اس کا باپ تھا۔ اس لیے وہ کبھی کسی کے سامنے کھل کر نہ بات کر سکتی تھی اور نہ کبھی اپنے سیلف ڈیفینس میں کچھ کر پاتی، بس اپنی کم ہمتی کی وجہ سے جس کا سب نے فائدہ اٹھایا تھا، اور شاید برزل ابراہیم بھی اٹھا رہا تھا۔ تم سے کل رات کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، تم کچن میں کیوں نہیں رکی تھی؟ برزل ابراہیم کی نگاہ دوسری طرف اس کی انگلی میں پڑی ہوئی اس ہیرے کی انگوٹھی سے الجھی، مگر چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ میں مما کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا۔ فارسہ نے اپنے دائیں جانب کھڑی اپنی کلاس فیلوز کو دیکھا جو برزل ابراہیم کو بڑے اشتیاق سے دیکھتی، شاید نہیں یقیناً اس کی وجاہت اور پرسنالٹی پر کمنٹس دے رہی تھی۔ میرا کہاں زیادہ ضروری تھا فارسہ ایوان، اس کی سزا ملے گی۔ برزل نے اس کے رنگ بدلتے چہرے پر اپنی نگاہیں فوکس کی۔ سوری پلیز۔ اس کی کوئی بھی سزا سنے بغیر وہ معافی مانگ گئی، جس پر برزل نے گہرا سانس بھرا۔ وہ اس کی معافی نہیں چاہتا تھا۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ یکدم ایک فقیر دونوں کے پاس رکا جس کی آواز پر فارسہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ بابا جی کو کچھ دو گی نہیں تم؟ برزل ابراہیم کی بات پر فارسہ نے کچھ اچنبھے سے دیکھا۔ کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں، یہ برزل ابراہیم کہہ رہا تھا۔ اگر یہاں سلیمان ہوتا تو شاید چکرا کر رہ جاتا، اور اگر حیدر یہ سن لیتا کہ برزل ابراہیم کے پاس کچھ نہیں تو وہ صدمے سے شاید بے ہوش ہو جاتا۔ میں کیا دوں؟ فارسہ اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹ بک کو پیچھے کرتی اپنے کندھے پر لٹکے بیگ میں سے تلاشنے لگی، مگر اگلی ہی پل وہ ٹھٹک کر برزل ابراہیم کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ہاتھ کو پکڑ چکا تھا۔ یہ لیں بابا جی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وہ کمال سادگی سے ان کی انگلی سے وہ ہیرے کی انگوٹھی اتار کر اس فقیر کو دیتا پہلے والے پوزیشن میں کھڑا ہو چکا تھا، اور وہ جو اس سارے عمل میں فریز ہوئی تھی بے یقینی سے اس فقیر کو دیکھنے لگی جو خود بھی الجھا سا اس انگوٹھی کو دیکھتے جا رہا تھا۔ وہ میری انگوٹھی ہے، رکیں۔ وہ صدمے اور بے یقینی کی کیفیت سے نکلتی وہ اس فقیر کی طرف قدم بڑھانے لگی، مگر بزدل اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا کہ وہ بمشکل اس سے ٹکراتے بچی۔ کیا تمہارے باپ نے یہ نہیں بتایا کہ فقیروں کو جو چیز دی جائے وہ واپس نہیں لیتے، اس سے وہ ناراض ہو کر بددعائیں دیتے ہیں؟ وہ پرسکون تھا جسے بہت بڑا بوجھ سر سے اتر گیا ہو، مگر فارسہ تو ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ وہ اس کی منگنی کی انگوٹھی تھی، اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب اس کی ساس نے یہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی تھی تو کہا تھا، یہ عادل نے اسپیشل دبئی سے خریدی ہے فارسہ کے لیے، وہ بھی پورے 10 لاکھ کی۔ اتنا چھوٹا سا دل ایس پی کی بیٹی کا، افسوس کی بات ہے۔ وہ اس کے تاثرات کا جائزہ لیتا مایوسی سے سرنفی میں ہلا گیا۔ فارسہ نے اب کی بار نامغوصہ سے دیکھا۔ وہ رنگ میری نہیں تھی؟ اوہ، تو پہلے بتانا تھا نا۔ چلو کوئی بات نہیں، جس کی بھی ہو اسے ثواب بھی ملنا ہے۔ ویسے وہ کون سا اتنی مہنگی تھی؟ یہی کوئی 1-2 ہزار تک۔ وہ معصوم دکھنے کی اداکاری اچھے سے کر رہا تھا، کیونکہ برزل ابراہیم کبھی معصوم بن نہیں سکتا تھا۔
فارزہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ یہ رنگ قیمتی تھی، سب سے بڑی بات کی منگنی کی تھی، مگر اس کے گلے میں جیسے آنسوؤں کا پھندا سا پڑ گیا۔ وہ مہپارہ بیگم اور ناظر ایوان کے متوقع رد عمل کو سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ کیا کہے گی ان کو۔ رنگ کہاں گئی؟ تمہارے انکل کے آنے میں 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں، باقی باتیں اگلی ملاقات میں صحیح۔ وہ اس کی نم آنکھوں سے لرزتے آنسوؤں پر نگاہ ڈالتا چل دیا۔ فارسہ رنگ کے غم میں مبتلا اس کے الفاظ پر غور ہی نہ کر سکی۔ برزل ابراہیم نے اپنی گاڑی کے پاس آ کر دیکھا، جہاں اس کا ڈرائیور گمسم کھڑی فارسہ کے پاس آ چکا تھا اور یقیناً کار خراب ہونے کا بتا رہا تھا۔ برزل نے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کیا اور نظریں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی فارسہ پر ٹکائیں۔ یاسر، مجھے ڈائمنڈ کی رنگ چاہیے آج رات تک۔ نہیں، ڈیزائن میں بتاؤں گا، ویسی سیم ہونی چاہیے اور اس کی قیمت 20 لاکھ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ کال بند کرتا اب وہ نظروں سے اوجھل ہوتی گاڑی پر سے نظریں ہٹا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ فارسہ ایوان سارے راستے ہی رنگ کی پریشانی اور سب کے سوال جواب پر سوچتی ہلکان ہوتی آئی تھی۔ اپنے بائیں ہاتھ کو دوپٹے کی اوٹ میں چھپاتی ہال میں بیٹھی تنزیلہ بیگم اور ماپارہ بیگم سے سرسری سلام دعا کرتی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیے بیٹھ گئی۔ ماما کو پتہ چل جائے گا؟ نہیں، چچی کو پتہ لگے گا کہ وہ پوچھیں گی کیا کہوں گی میں، گم گئی؟ نہیں، بابا غصہ کریں گے۔ وہ بڑبڑاتی دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگی۔ مجھے ماما کو بتا دینا چاہیے اس کے بارے میں۔ وہ کالج آ گیا، پر کالج کا کیسے پتہ لگا اسے؟ وہ واقعے میں شدید پریشان تھی، اسے لیے اس کا دماغ کام نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ اس کی سوچ کی سوئی بس اس سوچ پر آ کر نہ رکتی۔ میں کیا کروں، کس سے مدد لوں؟ اگر بابا کو پتہ لگ گیا کہ میں اس سے ملی تھی یا اس نے میری رنگ فقیر کو دے دی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور چچی لوگ سمجھیں گے وہ میری وجہ سے گھر آیا تھا۔ کیا کروں میں؟ وہ گہرے اضطراب میں مبتلا، گالوں میں پھسلتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتی برزل ابراہیم سے آج دوسرا رشتہ قائم کر گئی تھی۔ وہ تھا نفرت کا، اور پہلا رشتہ جو ان دو ملاقاتوں میں ابھر کر آیا تھا وہ خوف کا تھا۔ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اس کے نام سے ناواقف تھی اور ناواقف ہی رہنا چاہتی تھی، پھر وہ سارا دن کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کمرے میں ہی مقید رہتی، مگر رات کے ڈنر کے وقت اسے نیچے آنا پڑا۔ ہاتھ کو دوپٹے کی اوٹ میں کرتی وہ سب کو سلام کرتی چیئر گھسیٹ کر ٹک گئی۔ کچھ پتہ چلا بھائی صاحب اس لڑکے کا؟ کون تھا، کیا چاہتا تھا؟ تنزیلہ بیگم ناظر ایوان سے پوچھنے لگی، جبکہ ان کی بات پر فارسہ اپنی جگہ چور سی ہو کر رہ گئی۔ میں نے صبح بھی کہا تھا کہ وہ ایک مجرم تھا، مجھے دھمکانے یہاں تک آ گیا، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بھی مجھے پتا ہے۔ آپ لوگ بے فکر ہو کر رہیں۔ ناظر ایوان نے دو ٹوک بات کر کے اپنی توجہ کھانے کی جانب مبذول کی۔ بابا؟ وہ بے اختیار پکار بیٹھی تھی، مگر جس طرح انہوں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے۔ کیا بات تھی؟ وہ بیزاری سے بولے۔ فارسہ کی آنکھیں پرنم سی ہو گئی۔ ناظر ایوان اپنے انداز سے ہمیشہ اسے باور کرواتا تھا کہ وہ اس کے لیے عام ہے اور رہے گی۔ اب بول بھی چکو کمعقل لڑکی۔ اب تو ان کے لہجے میں ناگواری صاف محسوس کی جا سکتی تھی، جس کو ماپارہ بیگم نے تعصب سے دیکھا، جبکہ باقی سارے اس چیز سے لاتعلق ہو کر کھانے میں مصروف تھے۔ وہ میرے کالج میں اسپیچ کمپٹیشن ہے، بوائز کالج کے ساتھ میں۔ ہرگز نہیں، جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ تم بس کالج اور گھر کی حد تک رہو گی تو پھر اور بات ختم۔ اب کہہ کر وہ پانی کا گلاس منہ سے لگا گئے۔ فارسہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ماپارہ بیگم کی طرف دیکھا، جو افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ ہمیشہ سے ان کو ناظر ایوان کا فارسہ کے ساتھ رویہ برا لگتا تھا، مگر وہ اس کی وجہ سے خاموش ہو جاتی۔ ویسے ڈیئر سسٹر، کیا تم بال لوگی سب کے سامنے؟ یہ قمر تھا، اس کا چچا زاد بھائی۔ اس کی بات پر فارسہ نے غصے سے دیکھا، مگر قمر کے ساتھ بیٹھے احسن کی ہنسی دیکھ کر وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ پھر بڑی بے دلی سے وہ کھانا کھا کر مردوں کے اٹھنے کے بعد اٹھی، مگر تنزیلہ چچی کے ساتھ سوال پر رکی تھی۔ تمہاری منگنی کی رنگ کہاں ہے؟ ان کے سوال پر خشک ہوتے گلے کو تر کرتی مڑی۔ اس کے روم میں ہوگی، ماپارہ بیگم نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتی سر ہلاتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج روم میں تھی، کل روم میں ہوگی، اور ایک دن سب کو پتہ لگ جائے گا۔ وہ کیا کہوں گی سب کو؟ وہ سر تھامے بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت اس بلو جینز اور وائٹ بٹن ڈاؤن شرٹ والے برزل ابراہیم کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اس گرے آنکھوں والے برزل ابراہیم کو سوچ رہی تھی۔ میرا کام اچھے سے ہو جانا چاہیے۔ بات ختم کرتا وہ کھانے کی ٹیبل پر آیا تھا، جہاں ہمیشہ کی طرح وہ دونوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شروع کرو تم دونوں، مس زونا کو اشارہ کرتا ہے وہ دونوں سے بولا۔ مس زونا نے کھانا پلیٹ میں نکال کر اس کے سامنے رکھا اور خود ذرا سا پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ارے یہ کیا؟ اپنے حیدر میں آج دال چاول کھا رہے ہیں؟ سلیمان، جو سارے واقعے سے لاعلم تھا، حیدر کے آگے پڑی پلیٹ کو دیکھ کر حیران ہوا تھا، جو دل پر پتھر رکھ کر کھا رہا تھا۔ اوہ حیدر، تم کافی سادہ ہوتے جا رہے ہو۔ کھانے میں سادگی بہت اچھی بات ہے۔ برزل ابراہیم نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر اسے سراہا تھا، جو ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔
لگتا ہے حیدر میاں کو سزا دی گئی ہے۔ سلیمان کو اس کا دال چاول کھانا اور پھر خاموش رہنا ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے مس زونا کی طرف دیکھا جس نے کندھے اچکا دیے۔ سب جانتے تھے کہ مس زونا سوائے برزل ابراہیم کے کسی کو وضاحت نہیں دیتی۔ کس نے دی ہے؟ بتائے گا کوئی مجھے؟ کس کی اتنی ہمت کہ میرے بھائی کو اس طرح کی سزا دے؟ برزل ابراہیم اس کے سرخ چہرے کے تاثرات دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میرے لیے اسٹینڈ لیا، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ اب کیا میں یہ سادہ کھانا کھا سکتا ہوں؟ برزل تحمل سے بولتا سلیمان کو کہکہا لگانے پر مجبور کر گیا کیونکہ وہ ساری گیم سمجھ چکا تھا۔ شیور مائی لٹل برو، برزل مسکراہٹ دبا گیا۔ بھائی ایس بھی آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلیمان کی اطلاع پر برزل نے سر ہلایا۔ اچھا ہے سلیمان، اسے میرے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کے لیے اب اشد ضروری ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے بھائی کہ وہ آپ کے بارے میں جان تو لے گا مگر کچھ کر نہیں پائے گا کیونکہ 20 گائے جو بھی کام کرتے ہیں ان کے ثبوت نہیں چھوڑتے۔ سلیمان کا لہجہ مسکراتا تھا جس کو سمجھ کر برزل کے لب پھیلے۔ اس بار ناظر ایوان کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیلنے کو دل کر رہا ہے۔ کھانے سے ہاتھ کھینچتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کھیل میں چوہا تو ناظر ایوان ہوگا مگر بلی؟ خاموشی سے کھانا کھاتے حیدر نے پہلی دفعہ اس گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ غصہ تو اسے بھی تھا نادر ایوان پر جس نے جان بوجھ کر اسے پکڑا۔ برزل ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے وہ خوفزدہ ہرنی آئی تھی، اس کے لب مسکرائے تھے۔ ایک ڈرپوک اور معصوم بلی، کہتا ہوا وہ چلا گیا۔ حیدر نے ناسمجھی سے سلیمان کی طرف دیکھا جو خود اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ فالسہ ایوان؟ سلیمان کے ذہن میں جھماکا ہوا، وہ حیرانگی سے سیڑھیاں چڑھتے برزل ابراہیم کو دیکھنے لگا۔ ڈرپوک بلی؟ حیدر ابھی تک الجھن میں تھا۔ فالسہ ابھی تک سوچوں میں گم تھی کہ دستک کی آواز پر اپنے خیالوں سے نکل کر دروازے کی طرف دیکھا جائے جہاں انجم کھڑی تھی۔ آ جائیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تو انجم کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ چھوٹی بی بی، یہ آپ کے لیے۔ ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا اس کے سامنے رکھتی وہ چلی گئی۔ فالسہ جو پوچھنے لگی تھی کہ اس میں کیا ہے، وہ کس نے بھیجا، مگر اس کے جانے کی پھرتی دیکھ کر چپ ہو گئی اور ڈبہ کھولا جس کے اندر ایک چھوٹی سی میرون ویلویٹ کلر کی ڈبی اور ساتھ ایک چٹ تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ سوچتی ڈبی کو کھولنے لگی تو اس کے اندر ہیرے کی رنگ دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ وہ بالکل اس جیسی رنگ تھی، بس فرق تھا اس کے اندر بی کا۔ وہ بڑے غور سے دیکھنے پر نظر آتا تھا، ورنہ کوئی سرسری دیکھتا تو یہ پہچان بھی نہ پاتا کہ وہ رنگ نہیں ہے۔ یہ کیسے؟ کس نے بھیجی؟ وہ الجھن کا شکار ہونے لگی۔ پھر اس چٹ کو کھول کر دیکھا تو اس پر لکھی عبارت پڑھ کر وہ حیرانگی کے شدید جھٹکے سے زیر اثر چلی گئی۔ یہ رنگ پہن لینا، اتارنے کا کبھی سوچنا بھی مت، ورنہ پھر تو مجھے تو جان گئی ہوگی کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ اب شکریہ تو فرض ہے تم پر، اور خود کو تیار رکھو، بہت جلد شکریہ وصول کرنے آؤں گا۔ برزل ابراہیم۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی تھی ویسے ویسے اس کا دم خشک ہوتا گیا۔ وہ ساری رات اسی کشمکش میں رہی تھی کہ اس رنگ کو پہننا ہے یا نہیں، مگر وہ صبح تک فیصلہ نہ کر پائی تھی۔ کالج کے لیے تیار ہو کے رنگ کو پکڑ کر ڈریسنگ کے ڈرار میں رکھتی وہ جانے کے لیے مڑی کے کمرے میں داخل ہوتی۔ ماپارا بیگم کو دیکھ کر وہ رکی اور اپنا ہاتھ دوپٹے کی اوٹ میں کر لیا۔ ہو گئی تیار تم؟ وہ اس کا تفصیلی جائزہ لیتی بولی۔ جی مما، اصل میں تم سے ضروری بات کرنے آئی تھی، تمہاری سانس کی کال آئی تھی، وہ ڈیٹ فکس کرنے آنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا کہ تمہارے بابا سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ ماپارا بیگم کی بات پر وہ گہرا سانس بھرتی عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ اور بابا تو کہتے ہوں گے کل کے بجائے آج ہی وہ آ جائیں اور مجھ مصیبت کو لے جائیں تاکہ بابا کی فکر ختم ہو۔ اس کے طنز پر ماپارا بیگم خاموش ہو گئی تھی کیونکہ یہی جواب ناظر شاہ سے ملا تھا۔ پر ماما میرے پیپر؟ تم فکر نہ کرو، تمہاری اسٹڈی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، بلکہ وہ خود چاہتے ہیں کہ تم تعلیم جاری رکھو۔ ماپارا بیگم نے نرمی سے اس کا گال سلایا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ رنگ کہاں ہے؟ ماپارا بیگم اس کے ہاتھ کو دیکھتی کہہ اٹھی۔ فالسہ گڑبڑائی۔ وہ ڈرار میں ہے۔ کیوں؟ کل بھی تمہاری چچی رنگ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جلدی سے پہنو۔ ماپارا بیگم کے اصرار پر وہ سر ہلاتی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رنگ نکال کر اس کی انگلی کی زینت بنا چکی تھی۔ ناظر ایوان اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھا دلاور کا انتظار کر رہا تھا جو کہ اپنے دیے گئے ٹائم سے 10 منٹ لیٹ ہو چکا تھا۔ سب کے سب ناکارہ لوگ ہیں یہاں۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالتا وہ پانی کا تیسرا گلاس منہ سے لگا گیا۔ 2 دنوں سے وہ ایسے ہی پیچتاب کھا رہا تھا، آخر کو کوئی بڑی دیدہ دلیری سے نہ صرف اس کے گھر میں گھسا تھا بلکہ سرے عام اسے دھمکی سے بھی نواز گیا تھا۔ سوری سر، لیٹ ہو گیا میں۔ تبھی دلاور اس کے پاس آتا جلدی سے بولا۔ ناظر ایوان بہت غصے سے گھور کر رہ گیا۔ کام کا بتاؤ۔ برزل ابراہیم کے بارے میں جاننے کے لیے ناظر ایوان بہت بےتاب تھا۔ سر، آؤٹ ورڈلی دیکھا جائے تو وہ ایک عام شہری ہے جو بڑے شریفانہ طور پر رہ رہا ہے، مگر ان ورڈلی وہ شریف نہیں ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کلیئر ہے، اس کا کام دھندا لیگل ہے، مگر اس کا اپنا ایک گینگ ہے جو پورے ملک میں کیا باہر کے ممالک میں بھی کام کرتا ہے۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، وہ بنا ثبوت چھوڑے وہ کیسے سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم۔
دلاور کی انفارمیشن پر ناظر ایوان کا دماغ گرم ہوا۔ یہ اطلاعات ہیں تمہاری؟ یہ مخبری کرتے ہو تم؟ کوئی ایک بات جو میرے پتی کی بتائی ہو تم نے؟ ایک عام آدمی کے بارے میں تم؟ سر وہ عام آدمی نہیں ہے، کسی پولیس اسٹیشن، کسی بھی انویسٹیگیٹر، کسی بھی گینگ کے پاس اس کی ذرا بھی انفارمیشن نہیں ہے۔ ثبوت تو دور کی بات، کوئی جانتا بھی نہیں کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ لوگ اس کے نام کو جانتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت بڑے بڑے سیاستدانوں اور قانون کے رکھوانوں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ فنڈنگ بہت دیتا ہے سیاسی پارٹیوں کو۔ دلاور نے اس کی بات کاٹ کر سچائی بیان کی جو اسے کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پر اب اس کا پالا میرے ساتھ پڑا ہے، ناصر ایوان کے ساتھ، اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ اپنی بل میں چھپے سانپ کو کیسے نکال باہر کرنا ہے۔ ایک دفعہ وہ میرے پر کھل جائے پھر کیسے بنانا اور اسے اندر کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ناصر ایوان کی آنکھوں میں بدلے کی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سر اس نے کیا کیا ہے ویسے؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں اور نہ تمہارے لیے جاننا ضروری ہے۔ تم بس اتنا کرو کہ جن سیاسی پارٹیوں کو وہ فنڈ دیتا ہے وہ کون سی ہیں، تاکہ پتہ چلے ان سے وہ کون سے کام نکلواتا ہے۔ ناظر ایوان اٹھتے ہوئے کچھ نیلے نوٹ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتا ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ وہ غائب دماغی کے ساتھ کلاس روم میں بیٹھی پینسل سے لکیریں کھینچتی سب سے تعلق تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی دوست ہیرا نے دوسری بار اسے دھوکہ دیا۔ کہاں گم ہو آج؟ ہاں کہیں نہیں۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ گہری سانس بھر گئی۔ مجھے لگا شاید اس ہینڈسم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہیرا کے مہینے خیز بات پر وہ نہ صرف سمجھی سے دیکھنے لگی۔ کون ہینڈسم؟ ارے وہی جو اس دن کالج کے گیٹ پر تھا تمہارے ساتھ، تمہارا منگیتر ہادی۔ اور کون؟ ہیرا کی بات پر وہ بھونچکی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ نہیں، وہ ویسے بہت زیادہ خوش قسمت ہو تم کہ تمہیں اتنا خوبصورت اور چارمنگ پرسنالٹی کا منگیتر ملا، اور اوپر سے لونگ اور کیئرنگ بھی۔ ہیرا اپنے ہی دھیان میں بولی جا رہی تھی۔ وہ بار بار کچھ کہنے کو لب باں کرتی پھر چپ ہو جاتی۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد وہ بولتی کہ پرنسپل کے آفس میں اس کا بلاوا آ گیا۔ میڈم نے مجھے کیوں بلایا؟ خود سے کہتی اور سوچتی وہ پرنسپل رخشندہ کے آفس میں داخل ہوئی۔ جی آپ نے بلایا میڈم؟ فارسہ کے کہنے پر میڈم رخشندہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں وہ باہر آپ کے ڈرائیور آئے ہیں، آپ کے گھر سے کال آئی تھی کہ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں، سو آپ کی ہاف چھٹی منظور ہو گئی ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ میڈم کی بات پر اس کا دھیان ماپارہ بیگم کی طرف گیا جو صبح اسے اطلاع دے رہی تھی۔ تو وہ لوگ آج آ ہی گئے۔ دل گرفتگی سے وہ بیگ اٹھائے گیٹ کے طرف چل دی۔ باہر آ کر دیکھا تو ڈرائیور یا گاڑی کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ کچھ پریشان سی ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی ایک بلیک گاڑی کھڑی نظر آئی۔ یہ تو ہماری گاڑی نہیں ہے، وہ سرنفی میں ہلاتی واپسی کے لیے قدم موڑے۔ اس کے پیچھے کھڑے اس 6 فٹ سے نکلتے قد والے برزل ابراہیم کو دیکھ کر دل اچھل کر نہ صرف حلق میں آ رکا تھا بلکہ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے اٹک گیا۔ یقیناً برا تو بالکل نہیں لگا ہوگا مجھے یہاں دیکھ کر۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے دلچسپی سے اس کے تاثرات جانچنے لگا۔ میں نے یہ وہ اپنے خوش لبوں پر زبان پھیرتی اپنا انگوٹھی والا ہاتھ آگے کر گئی جسے کہہ رہی ہو کہ میں نے رنگ پہن لی ہے، آپ کیا لینے آئے ہو؟ نائس۔ برزل ابراہیم نے رنگ کو اپنے ہاتھوں کی 2 پوروں سے چھو کر سراہا تھا جو جلدی سے نہ صرف اپنے ہاتھ پیچھے کر گئی بلکہ خود بھی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ویل گاڑی میں چلنا ذرا، مجھے تم سے کام ہے، وہ اس کی گھبراہٹ کا جائزہ لیتے بے نیازی سے بولا۔ نہیں۔ فارسہ قطعیت سے انکار کر گئی مگر اس کے دیکھنے پر جلدی سے وضاحت دینے لگی۔ وہ مجھے گھر جانا ہے، وہ میرا ڈرائیور۔ میں نے ہی بلوایا تمہیں، تمہارا ڈرائیور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اپنے ٹائم پر ہی آئے گا۔ فارسہ حیرت کے شدید جھٹکے کے زیر اثر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے؟ وہ خود کو کوسنے لگی کہ گیٹ سے باہر ہی کیوں نکلی۔ پہلے ڈرائیور کی نشاندہی تو کرا لیتی مگر وہ فارسہ ایوان تھی، سب کے حکم پر سر خم کرنے والی، اتنی سمجھداری کا مظاہرہ کیسے کر سکتی تھی؟ اب چلو گی کہ مجھے تمہارا ہاتھ پکڑ کر بازو کھینچ کر زبردستی گاڑی میں لے جانے کی دھمکی دینی ہوگی؟ اگر ایسا ہی کوئی سین کریٹ کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ برزل ابراہیم نے اپنی اصلی لاپرواہی والے انداز میں کندھے اچکائے تھے جبکہ فارسہ سر نفی میں ہلاتی قدم بڑھا گئی اور اپنے دھک دھک کرتے دل کو قابو میں کرتی کنکھیوں سے کالج کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگی جو بند ہو چکا تھا۔ پھر سڑک کی دفعہ دیکھا جہاں اس وقت اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی۔ وہ اس سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے رونے کے، اور اس نے ویسا ہی کیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہونے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ گاڑی کے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا گیا تھا۔ وہ بیگ سنبھالتی اندر بیٹھ گئی۔ اندر بیٹھنے پر اسے اندازہ ہوا وہ کوئی کار نہیں تھی بلکہ آمنے سامنے سیڑھیوں والی کوئی اور ہی گاڑی تھی جس کے سیٹوں کے درمیان ایک ٹیبل تھا جس میں 2-3 قسم کے کھانے تھے۔ اپنے ڈر، اپنی بے بسی سے آنکھوں میں آ جانے والے آنسوؤں کو صاف کرتی وہ یہ نہیں دیکھ سکی تھی کہ 2 آدمی فرنٹ سیٹ سے اٹھ کر جا کر باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ اصل میں مجھے لنچ کرنا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ تمہارے ساتھ کیا جائے، دوسرا شکریہ بھی تو وصول کرنا تھا اس ادنی سی چیز کا۔ وہ رنگ کی طرف اشارہ کرتی پانی کی بوتل منہ سے لگا گیا۔
فارسہ کا دل کیا کہ وہ رنگ اتار کر اس کے منہ پر دے مارے، مگر وہ ایسا نہیں کر پائی تھی کیونکہ اس کے اندر ایسا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے تو اپنی کم ہمتی پر آرام سے آنسو بہانے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہارے ان آنسوؤں سے فرق پڑے گا؟ بالکل نہیں، میرا اور تمہارا ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ تم آنسو بہاؤ اور میں کہوں کہ مت رو۔ تمہارے آنسو میرے دل پر گڑ رہے ہیں، سو یہ صاف کرو اور سکون سے کچھ باتیں سنو اور چلی جانا۔ اس کی طرف ٹیشو پیپر بڑھایا جس فارسہ نے مرے مرے ہاتھوں سے تھام کر آنسو صاف کرنے لگی جو اس کٹھور کی باتوں پر بلا وجہ ہی آئے جا رہے تھے۔ لنچ کرنا ہے تو کر لو، ویسے بھی رات کا کھانا مشکل ہی ہضم کرنا ہے تو کر لو۔ ویسے بھی رات کا کھانا بمشکل ہی ہضم ہوگا تمہیں، کیونکہ میں تمہارے لیے رات تک کا ایک سرپرائز پلان کر رہا ہوں۔ کانٹے اور اسپون کی مدد سے سیلیڈ کھاتا وہ فارسہ کا دم خشک کرنے لگا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ جو ابھی اس کی پہلی بات پر سوچ میں پڑ گئی تھی اب تو ششدر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جو اتنی بڑی بات کہنے کے بعد بھی پرسکون سا کھانا کھا رہا تھا۔ تمہارے بابا سے بات کرنے سے پہلے میں نے سوچا تم سے پوچھ لوں، کیونکہ کل کو میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ مجھ سے کسی نے میری مرضی ہی طلب نہیں کی تھی۔ وہ شاید اسے اپنی باتوں سے ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے باتوں کے تیر چلاتا گیا، یہ دیکھے بنا کہ اگلا بندہ مرنے کے قریب ہو چلا۔ نہیں نہیں، پھر سے اس کی آنکھوں سے جیسے سیلاب اتر آیا۔ بابا مار دیں گے مجھے، بابا نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، یہ نہیں۔ وہ آگے کا سوچ کر ہی دہل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سننے کے بعد اس کا باپ اس کے منہ سے صفائی کا ایک لفظ بھی نہیں سنے گا۔ اس کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر برزل نے کھانے سے ہاتھ روکا اور اب کی بار کچھ نرم لہجے میں گویا ہوا۔ تم فکر نہ کرو، جس طرح میں رشتہ طلب کروں گا تمہارے بابا تمہیں ماریں گے نہیں بلکہ تمہیں محفوظ کریں گے۔ اس کی تسلی پر وہ مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ میری شادی ہونے والی ہے، میں ہاں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تیار ہو جاؤ، تمہاری شادی ہونے والی ہے، 2 دن دے رہا ہوں تمہیں، تیسرے دن آ جاؤں گا تمہیں رخصت کروانے کے لیے۔ وہ دھماکے پہ دھماکہ کیے جا رہا تھا بنا سوچے کہ سامنے والے میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ان دھماکوں کے اثرات کو برداشت کر سکے۔ فارسہ کے ابھی سے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ زرد چہرہ لیے برزل ابراہیم کی طرف رحم کی اپیل کرتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی، اور وہ اپنے باپ کو بھی جانتی تھی کہ وہ اس کو مارنے میں ایک پل بھی نہیں سوچیں گے۔ اب تمہیں جانا چاہیے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے تمہارے ڈرائیور کے آنے کا۔ اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتا دوسری اس پر ڈالی جو سفید یونیفارم میں سفید ہو گئی تھی۔ اب 3 دن بعد تم سے ملاقات ہوگی، فارسہ ایوان سے نہیں، فارسہ برزل ابراہیم سے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس کے نکلتے ہی وہ بولا اور دور کھڑے آدمی کو اشارہ کرتا بلیک چشمہ آنکھوں پر چڑھاتا ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ فارسہ مرے مرے قدموں سے کالج کے گیٹ کی طرف بڑھتی اپنی زندگی کے آخری پلوں کو محسوس کرنے لگی۔ سر، برزل ابراہیم آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ایس ایچ او نسیم کی آواز پر ناظر ایوان نے چونک کر سر اٹھایا۔ بھیجو اسے، اور ہاں دروازے پر ہی رہنا، نسیم کو کہتا وہ اپنا پسٹل نکال کر ٹیبل پر رکھ گیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور بلیک جینز پر گرے ٹی شرٹ پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے وہ اپنی بھرپور مردانہ وجاہت لیے اس کے سامنے تھا۔ سلامتی تو آپ پر بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی سلامتی نہیں چاہتے۔ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتا وہ مسکرا کر بولا، آپ کے گھر میں بنا اجازت گھسا تھا جو آپ کو کافی ناقابل قبول لگا، اس لیے آپ کے تھانے میں اجازت سے آیا ہوں۔ یقیناً یہ بھی اچھا تو بالکل نہیں لگا ہوگا۔ برزل نے پرسکون نظروں سے ناظر ایوان کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ تو ماننا پڑے گا برزل کہ باپ بیٹی میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے مجھے دیکھ کر چہرہ لال کرنا، وہ ڈر کی وجہ سے اور یہ غصے کو ضبط کرنے کی وجہ سے۔ برزل نے سر جھٹکا۔ یہاں آنے کا مقصد؟ ایک ذاتی کام سے آیا ہوں، ویسے ملاقات تو گھر میں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ کیا ہے نا، اس بار میں ذرا بے ادبی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اتنا ہلکا نہ لو، لڑکے والے، اس بار کی غلطی آخری غلطی بن جائے گی۔ ناظر ایوان کے لہجے میں اور آنکھوں میں صاف نفرت دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ تو آپ لے رہے ہیں مجھے، یہ جو آپ کے مقبر میرے خلاف کچھ جاننے کی، کچھ تلاشی کی غلطی کر رہے ہیں تو میں بتا دوں کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ میں برزل ابراہیم نے بولتے ہوئے دیوار پر لگے کیمرے کی طرف دیکھا کر مسکرایا اور اپنی بات مکمل کی، کیونکہ میں ایک نہایت شریف آدمی ہوں اور شریفانہ طور پر چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہوں۔ تم فکر نہ کرو برزل ابراہیم، ثبوت ملے نہ تو ثبوت بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ ناظر ایوان تلخی سے بولا، اچھی بات ہے، بہت اچھا لگا سن کر، مطلب کافی مزہ آنے والا ہے سپاہی اور شریف آدمی کی لڑائی میں۔ اور اپنی مرضی کے مطابق جملے کو ڈال گیا، اس وقت مجھے ایک اور کام سے آنا پڑا۔ اگر میرے گھر میں مجھ سے کوئی بڑا ہوتا تو وہ آتا، مگر وہ کیا ہے نا کہ گھر میں ہی بڑا ہوں، سو مجھے ہی آنا پڑا آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے۔ برزل کے آخری الفاظوں نے ناظر ایوان کے دماغ کو جھٹکا دینے کے بعد جھنجھنا کر رکھ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ ناظر ایوان اپنی سیٹ سے اڑتا کھا جانے والی انداز میں چلایا، ٹیک اٹ ایزی، ریلیکس، میں بھی تو ہوں نا جو تم سے رشتہ داری کرنے لگا ہوں، مگر صرف نکاح ہونے تک، پھر تمہارا اور میرا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہاری
تمہیں یہی مار دوں۔ میری نظروں کے آگے سے دفع ہو جاؤ، اور میری بیٹی کے بارے میں اب ایسا سوچنا بھی مت۔ ناظر اعوان نے اسے قہر بھری نگاہوں سے گھورا تھا، جو ریلیکس انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری بیٹی کے بارے میں ایسا نہیں سوچ رہا، اسے تو میں ٹھیک سے جانتا بھی نہیں، بلکہ دیکھا بھی نہیں غور سے۔ یہ سب تو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں تاکہ داماد بن کر میں تمہارے قریب آ سکوں، اور تم میرے بارے میں جاننے کے لیے یوں ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے پیسہ نہ پھینکو۔ اس لیے تیار ہے نا پورے 3 دن تک؟ 3 دن بعد، کہہ کر وہ جانے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹا، جو آنکھ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتا اپنے اشتعال کو قابو میں کیے ہوئے تھا۔ میں نے سنا تھا کہ پولیس والے اپنے داماد کی بڑی عزت کرتے ہیں، پر تم نے بتا دیا کہ میں نے ٹھیک سنا تھا۔ مگر امید غلط بندے سے لگا لی۔ 3 دن بعد ملاقات ہوگی۔ بائے سسر جی۔ دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالتا وہ نکل گیا۔ ناظر اعوان نے غصے سے ٹیبل پر بڑا گلاس زمین پر دے مارا۔ تمہارا کوئی علاج کرنا پڑے گا بہت جلد۔ ناظر اعوان موبائل ہاتھ میں لیے اپنے آفس سے نکلا۔ وہ رات تک پریشان اور بے فکر رہی تھی، اور اسے رہنے کر برزل ابراہیم کی ڈھیلہ دلیری پر غصہ آ رہا تھا، اور اپنی شامت آنے کا اتنا خوف طاری ہو گیا تھا کہ وہ کمرے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر لگاتی مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی، اور ناظر اعوان کے رد عمل کا سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ چھوٹی بی بی، آپ کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر محو تھی کہ انجم کے آنے پر چونکی اور اس کے پیغام پر دم سادے اسے دیکھنے لگی جیسے وہ اس کے لیے موت کا پروانہ لے کر آئی ہو۔ بابا نے کیوں؟ دھک دھک کرتے دل کی رفتار کو قابو میں کرتی پوچھنے لگی، جو کندھے اچکا کر چلی گئی۔ اوہ، تو برزل ابراہیم، تم نے میری موت کا سامان تیار کروا دیا؟ مطلب میرا آج آخری دن تھا؟ اپنے کمرے پر نکٹ دوڑاتی وہ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتی بوجھل دل لیے ناظر اعوان کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی برزل ابراہیم، مر کے بھی نہیں۔ اس لمحے اسے برزل ابراہیم سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ جی۔ ان کے کمرے میں بیٹھے سب لوگوں پر نگاہ دوڑاتی وہ ہاتھ مسلتی نم آنکھوں میں ماں بار پر جمائے بولی، جو پریشان اور فکر مند نظر آ رہی تھی۔ تمہارا پرسوں نکاح ہے۔ ناظر اعوان کی اطلاع پر وہ بھونچکی سی ان کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو کسی اور الفاظ کی توقع کر رہی تھی۔ کل سے تم کالج نہیں جایا کرو گی، بلکہ پرسوں تک اس گھر سے باہر پاؤں بھی نہیں رکھنا۔ کچھ مخالف لوگ تعاقب میں ہیں، اس لیے پرسوں ہادی کے ساتھ نکاح ہے تمہارا، اور رخصتی کچھ دن بعد۔ ناظر اعوان نے بات ختم کر کے اسے جانے کا اشارہ دے دیا۔ ان کے کمرے سے نکلتی وہ حیران و پریشان تھی، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بچ کیسے گئی۔ فکر نہ کرو، جس طرح میں رشتہ طلب کروں گا تمہارے بابا تمہیں ماریں گے نہیں، بلکہ محفوظ کریں گے۔ برزل ابراہیم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے، وہ گہرا سانس بھر گئی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، اور کامنٹس میں ڈن لکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔